آج ہم ابتدائی قواعد النحو کا سبق نمبر 8 شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعراب و بنا۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ مختلف عوامل کے آنے سے کلمات کے آخر پر رونما ہونے والی لفظی اور تقدیری تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں، اور جس کلمے پر یہ تبدیلی ہو اسے معرب کہتے ہیں۔ مختلف عوامل، دیکھیے عوامل جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، لفظی عامل اور معنوی عامل۔ لفظی عامل جو نظر آئے اور معنوی عامل جو نظر نہ آئے۔ اس کی آپ جو ہے پوری ڈیٹیل اور تفصیل انشاءاللہ آگے پڑھ لیں گے۔ اور لفظی اور تقدیری تبدیلی بھی ایسی ہے، لفظی تبدیلی ایسی ہوتی ہے کہ نظر آتی ہے، اور تقدیری تبدیلی ایسی ہوتی ہے کہ وہ نظر نہیں آتی ہے۔ اچھا، یہ جو تبدیلی ہو رہی ہے اسی کو اعراب کہتے ہیں، اور جس کلمے پر یہ تبدیلی ہو رہی ہے اس کو معرب کہتے ہیں۔ مثال یہاں پر دے رہے ہیں، جیسے جاء حامد، حامد آیا، رأیت حامدا، میں نے حامد کو دیکھا، ذهبت الی حامد، میں حامد کے پاس گیا۔ اب وضاحت پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں پھر انشاءاللہ کچھ سمجھتے ہیں۔ اس مثال میں حامد معرب ہے کیونکہ مختلف عوامل کے داخل ہونے کی وجہ سے حامد کا آخر بدلتا رہا ہے، یعنی کبھی آخر پر ضمہ، کبھی فتح اور کبھی کسرہ آیا ہے، جیسے یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جاء جو ہے یہ عامل ہے، اور حامد جو ہے یہ معمول ہے، یعنی یہ عمل کر رہا ہے، جاء عمل کر رہا ہے اور حامد میں عمل ہو رہا ہے۔ تو جو عمل کر رہا ہو وہ عامل ہے، یعنی کام کرنے والا ہے، اور جس میں عمل ہو رہا ہو وہ معمول ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر رأیت عامل ہے اور حامدن معمول ہے۔ اس طرح الی حرف جر کیا ہے؟ الی حرف جر عامل ہے اور حامدن کیا ہے؟ معمول ہے، اس کے اندر عمل ہو رہا ہے۔ اچھا، بعض اسما میں یعنی بعض اسموں میں ان حرکات کے قائم مقام، اس کو یوں سمجھے کچھ اسموں کے اندر ان کے جو ہے نا ضمہ، فتح، کسرہ، ان کے قائم مقام واو، الف اور یا بھی آ جاتے ہیں۔ جیسے کہ واو کا قائم مقام کیا ہے؟ اس کا واو یہ قائم مقام ہے پیش کا، ضمہ کا، جیسے جاء اخو کا، اور الف قائم مقام ہے فتح زبر کا، جیسے رأیت اخا کا، اور یا قائم مقام ہے زیر کی، کسرہ کی، جیسے ذهبت الی اخی کا۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں بنا۔ بنا کسے کہتے ہیں؟ مختلف عوامل کے آنے کے باوجود کلمات کے آخر کا ایک ہی حالت پر برقرار رہنا بنا کہلاتا ہے، اور ایسے کلمات کو مبنی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مبنی کہتے ہیں۔ جیسے مثال دیکھیے یہاں پر، جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، ذهبت الی ہؤلاء۔ یہاں پر آپ ہؤلاء دیکھیں گے تو یہ مبنی ہے اور ایک ہی حالت پر برقرار ہے۔ مختلف عوامل آئے، جاء، رأیت، الی، لیکن اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئی، اس کے آخر میں کوئی چینجنگ نہیں آئی۔ اب سب میں دیکھیں گے ہؤلاء، ہؤلاء، ہؤلاء نظر آئے گا۔ اس لیے ایک چینجنگ کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ یہ مبنی ہے۔ وضاحت ان مثالوں میں ہؤلاء مبنی ہے کیونکہ اس کا آخر تینوں مثالوں میں ایک ہی حالت پر برقرار رہا ہے، عوامل کی تبدیلی سے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ مبنی اسما کون کون سے؟ انشاءاللہ یہ بھی آپ آگے پڑھ لیں گے، یہاں پر صرف آپ تعریفات یاد رکھ لیں۔ اعراب کی 4 قسمیں ہیں اس کتاب کے مطابق: رفع، نصب، نمبر 3 جر، نمبر 4 ہے جزم۔ اب یہ بتا رہے ہیں یہاں پر رفع اور نصب جو ہے یہ اسم اور فعل دونوں پر آتے ہیں، اسماء اور افعال یعنی اسموں اور فعلوں دونوں پر آتے ہیں رفع اور نصب۔ جبکہ جر جو ہے، جر یہ اسموں کے ساتھ خاص ہیں اور جزم یہ فعلوں کے ساتھ خاص ہیں۔ علامت اعراب 2 طرح کی ہے، یہ بتا رہے ہیں یہاں پر۔ نمبر 1 حرکتی اعراب، اور نمبر 2 حرفی اعراب۔ حرکتی اعراب وہ علامت جو ضمہ، فتح اور کسرہ اور سکون کے ذریعے ظاہر کی جائے اس کو حرکتی علامت کہتے ہیں، اور حرفی علامت وہ علامت جو واو، الف اور یا کے ذریعے ظاہر کی جائیں تو وہ حرفی علامت ہوتی ہیں۔ ان کی ڈیٹیل انشاءاللہ آپ سبق نمبر 9 کے اندر پڑھیں گے، کون کس کس اسما کے اندر یہ
حرفی علامتیں ہوتی ہیں اور کس کے اندر حرکتی علامتیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر سوالات و تدریبات آپ دیکھ لیجئے، تو خود سے حل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اعراب کی تعریف اور مثال ذکر کریں۔ اعراب کی تعریف یہ کہ مختلف عوامل کے آنے سے کلمات کے آخر پر رونما ہونے والی لفظی اور تقدیری تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں۔ یہ جو تبدیلی ہو رہی ہے اسی کو اعراب کہتے ہیں، اور جس کلمے پر اعراب ہو اس کو معرب کہتے ہیں۔ جیسے جاء حامد رأیت حامدا اور ذهبت الی حامد میں ہے۔ حرفی علامات کون سی ہیں بیان کریں۔ حرفی علامات واو، الف اور یا ہیں۔ اعراب کی قسمیں بیان کریں۔ اعراب کی 4 قسمیں اس کتاب کے مطابق: رفع، نصب، جر، جزم۔ یہاں پر یہ بھی ہم نے حل کرنا ہے، یہ بتا رہے ہیں آخر کا عوامل کے آنے سے بدل جاتا ہے، تو یہاں 2 میں سے ایک ہم نے چننا ہے۔ کس کا بدل جاتا ہے، معرب کا یا مبنی کا؟ تو جیسا ہم ابھی پڑھ چکے ہیں معرب کا۔ معرب کا آخر مختلف عوامل کے آنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے کا آخر ایک ہی حالت پر برقرار رہتا ہے، معرب یا مبنی کا؟ تو یہاں پر مبنی کا ہے۔ مبنی کا آخر ایک ہی حالت پر برقرار رہتا ہے، مختلف عوامل کے تبدیل ہونے سے وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ تیسرا سوال ہے اسموں کے ساتھ خاص ہیں۔ کیا رفع، نصب، جر تینوں سے میں کون سی چیز ہے جو اسموں کے ساتھ خاص ہے؟ جر جو ہے، جر یہ اسموں کے ساتھ خاص ہیں۔ فعلوں کے ساتھ خاص ہیں۔ کیا رفع، نصب، جزم کیا فعلوں کے ساتھ خاص ہیں؟ جزم فعلوں کے ساتھ خاص ہیں۔ درست جملے پر رائٹ کا نشان لگائیں۔ جاء حامد رأیت حامدا ذهبت الی حامد میں حامد مبنی ہے، تو یہ جو بتا رہے ہیں مبنی ہے یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ معرب ہے، کیونکہ اس کا اعراب بدلتا رہا ہے۔ ضمہ بتا رہے ہیں کہ ضمہ، فتح اور کسرہ یہ حرفی علامت ہے، تو اس کے سامنے بھی ہم نشان لگا دیں گے یہ والا کہ یہ حرفی نہیں بلکہ حرکتی علامت ہے۔ اس کے بعد میں ہے نمبر 3 پر مبنی کا آخر مختلف عوامل کے آنے کے باوجود ایک ہی حالت پر برقرار رہتا ہے، تو اس پہ یہ رائٹ صحیح ہے۔ اس کے بعد میں ہے اعراب کی 3 قسمیں ہیں، تو اس کا ہم یہاں پر یہ نشان لگا دیں گے، کیونکہ ہم نے اس کتاب کے اندر ابھی اعراب کی 4 قسمیں پڑھی ہیں۔ کون کون سی؟ رفع، نصب، جر، جزم۔ یہ آج کا سلسلہ مکمل ہوا۔ آج کا سبق، یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ اس طرح کی ویڈیو بر وقت پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔